السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن نصیحت ہے، رحمت ہے، رہنمائی ہے اور ہر بیماری سے شفا ہے۔ تو اور یہ آپ لوگوں نے آیت 57 58 میں تفسیر کر چکے تھے، لیکن آج ہمارا پورا ٹاپک اس پر ہے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تو پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ، یہ آیت نمبر 57 کی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ جی، ہماری سورۃ یونس آیت 57 جس میں قرآن دلوں کے لیے شفا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے چار صفات کو، یہ آیت کو دیکھیں، چار صفات بتائی ہیں کہ قرآن جو ہے موعظہ ہے، یعنی کہ موعظتن یعنی کہ ہدایت، وہ نصیحت ہے، اور شفاء لما فی الصدور، اور جو ہے دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کے لیے ہدایت ہے، اور رحمت للعالمین، اور ہدایت رحمت للمومنین، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یعنی کہ قرآن مجید کی جس آیت کا، اس آیت نمبر 57 کا ہم مطالعہ کریں گے، اس میں حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمام لوگوں سے خطاب ہے، پوری انسانیت سے، اور خطاب کرنے والا اللہ رب العزت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم، تحقیق تمہارے پاس آ گئی ہے، موعظۃ، ایک نصیحت آ چکی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے ہی رب کی طرف سے، یعنی کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، اس کی طرف سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وہ شفاء لما فی الصدور، اور شفا بھی ہے ان بیماریوں سے جو سینوں میں ہیں، جو دلوں میں ہیں، جو دلوں کے اندر گھٹن ہے، تکلیف ہے، اس کا بھی علاج ہے اس قرآن میں، اس کا بھی علاج ہے اس قرآن میں۔ ہدایت ہے اور رحمت بھی ہے، اور ہدایت اور رحمت کس کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ، اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے ہمارا جسم ہے اور روح بھی ہے۔ جسم زمینی اجزاء سے بنا ہے اور اس کی خوراک بھی زمین سے آتی ہے، جبکہ روح آسمان سے آئی ہے اور اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے۔ انسان دنیا میں کتنی بھی مادی لذتیں حاصل کر لے، جب تک روح کی نشو و نما کا سامان نہ کرے، کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ قرآن مجید دونوں طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، خصوصاً جن کا تعلق دل سے ہے، اور نصیحت و شفا پوری انسانیت کے لیے ہے، اور ہدایت اور رحمت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے۔ تو خطاب یہاں کیا کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ تو قرآن کی چار صفات اور اس کی خصوصیات کے بنیادی اصول ہیں، یعنی قرآن کی چار صفات کیا ہے؟ موعظۃ، نصیحت، و شفاء لما فی الصدور، سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، و ہدن، ہدایت، و رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ان چار صفات کو، یہی ہمارا ٹاپک ہے، اس آیت میں چار صفات بتائی گئی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے ڈیٹیل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اسلامک پرسپیکٹو میں
سمجھیں گے، جانیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ موعظہ وہ واز جو دلوں کو نرم کر دے، جس میں نیکی اور بھلائی کی بات ہو، یعنی اے لوگو تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے جو تمہیں کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے اور تمہیں کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، اور تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے احوال کی اصلاح ہوتی۔ قرآن پڑھنے سے دل کتنے نرم ہو جاتے ہیں نا، تکبر، غرور، فخر، اس میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں قوموں کے جو سزائیں ہوئی ہیں وہ ہے، عبرت ناک سزائیں جو ہوئی ہے، سارے واقعات ہیں، تو اس کو پڑھ کے واقعی دل نرم ہو جاتا ہے کہ تکبر کرنے والوں کا کیا ہوا، غرور کرنے والوں کا کیا انجام ہوا، اللہ کی جو بات نہیں مانی، رسولوں کو جھٹلایا، ان کا کیا انجام ہوا۔ تو واقعی قرآن تمہارے دلوں کو نرم کرتا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے احوال کی اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے، یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ اور موعظتن کو دیکھ لیتے ہیں۔ موعظتن ایسی نصیحت کو کہتے ہیں، جو پہلی صفت ہے قرآن کی، جو انسان کی توجہ دنیا کی مشغولیت سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور آخرت کے دن کی طرف متوجہ کرے، اور اس سے دلوں میں رقت پیدا ہو۔ آپ نے آیت بھی پڑھی تھی نا کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جب وجلت قلوبہم، اور پھر وَإِذَا تُلِيَتْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب قرآن کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں، کپ کپا اٹھتے ہیں، اور اس میں رقت پیدا ہوتی ہے، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والے ان صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے اس کلام سے، دنیا کے مقابلے میں وہ آخرت کو ترجیح دینے لگتے ہیں، اور ان کے کاموں سے ان کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، جو ان کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں ان کاموں سے دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز بتائی نمبر 2، وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن دلوں کی بیماریوں، مثلا شرک اور کفر کا عقیدہ، حسد، بغض، جلن، خود غرضی، تکبر، بخل، لالچ وغیرہ کے لیے شفا کا کام دیتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، یہ بیماریاں اس کے دل سے دور ہو جاتی ہیں الحمدللہ۔ پھر تیسری چیز بتائی گئی اس آیت میں، آیت 57 میں، وَہُدًى، قرآن انسان کی زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے، اور ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے۔ اگر قرآن نہ پڑھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ لوگوں کے کیا حقوق ہے، الگ الگ حقوق بتاتا ہے، اور ایسے قوانین بتلاتا ہے جس سے فرد، اکیلا انسان، معاشرہ اور حکومت میں سے کسی کے حقوق مجروح بھی نہ ہو اور کسی دوسرے پر زیادتی بھی نہ ہو، تو پھر انصاف ہو جاتا ہے اور زیادتی نہیں ہوتی۔ چوتھی صفت بتائی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے، یا جو معاشرہ یا حکومت اس کی اتباع کرتی ہے، قرآن کی پیروی کرتی ہے، اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ فائدے مند رہتا ہے۔ تو رحمت للمومنین، مومنوں کے لیے رحمت ہے، یعنی دنیا میں بھی باعث رحمت ہے یہ قرآن، اور آخرت میں بھی باعث رحمت ہے۔ بہرحال قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اپنے رب کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کرنے والے ہوں۔ قرآن میں شفا، ہدایت اور رحمت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یعنی قرآن شک، منافقت، اختلاف اور مخالفت جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہدن، یعنی ان کے لیے رہنمائی ہے جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ ورحمتن، یعنی نعمت ہے، کیونکہ قرآن ایک نعمت ہے نا، قرآن نہ ہوتا تو ظلمت کے گھٹاتوں اندھیروں میں ہم بھٹک رہے ہوتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنے کے کام ہے، کیا نہیں کرنے کے کام ہے، دنیا جو ہے کیسے گزارنی ہے، دنیا میں کیا کر کے کام لے جائیں گے اچھے اچھے، قرآن پہ عمل کر کے تو جنت ملے گی۔ للمؤمنین، اللہ نے رحمت کو مومنوں کے ساتھ اس لیے خاص کیا ہے کیونکہ وہی ایمان کے ساتھ فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، جو کچھ قرآن میں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی قرآن شفا ہے اور رحمت ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ سورۃ البنی اسرائیل، سورۃ الاسراء 82 میں،
قرآن ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت اور ظالموں کے لیے باعث خسارہ ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے لیے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ مجاہد و قتادہ کہتے ہیں جو بھی قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، ابھی آپ نے قرآن کی مجلس اختیار کی دی ہے نا، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھتا ہے، یہ اپنا اپنا ہے کہ وہ کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے قرآن کی مجلس میں۔ یہ اللہ کا وہ فیصلہ ہے جو اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو اس سے ہم فائدہ لے کے اٹھیں اور ہمارے لیے شفا اور رحمت بن جائیں، ہمارا دل متوجہ ہو اس جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی آیات اور حدیث کی طرف، تو پھر ہمارے لیے شفا اور رحمت ہو انشاءاللہ۔ قرآن مومن کے لیے شفا اور ہدایت اور غیر مومن کے لیے بوجھ ہے۔ قل هو للذین آمنوا هدی وشفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم عمیہ۔ پھر یہ ہے کہ وہو علیہم امن، امن اما کہتے ہیں اس کو اندھے کو، کہہ دیجئے قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ اس کے تو وہاں جو ہے پچھلی آیت میں خسارے کا ذکر ہے اور یہاں کانوں میں بوجھ، تو یہاں ڈرنے کی بات ہے کہ اس کتاب سے انسان ہدایت ہی پائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حق ادا نہ کیا جائے تو الٹا ہمارے خلاف حجت بنے کیونکہ یہ قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہ بنے گا یا ہمارے خلاف حجت بنے گا تو اس کو بہت سمجھ کے تدبر کر کے پڑھنا ہے، پھر اس کو عمل کرنا ہے۔ اچھا، اور پھر ہم حق کی بات سے دور بھی نہ ہو جائیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں، موعظتن ہے، لیکن یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے معنی کو جان لیتا ہے اور نصیحت کی غرض سے پڑھتا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تو جو ہے اس شخص کو ہدایت و نصیحت ملتی ہے جو اس کو سچا طالب ہو اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتا ہو، تو ہدایت و نصیحت ملتی ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ یہ نیت ہوتی ہے تو اس کو ہدایت و نصیحت عطا بھی کر دیتے ہیں، شفا بھی ہوتی ہے اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ قرآن میں نصیحت ہے، یعنی قرآن میں ایسی چیز ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اس کے معنی کو پہچان لیتا ہے، وہ اس کے ساتھ نصیحت حاصل کر لیتا ہے۔ آپ لوگ روز آتی ہیں مطالعہ آلٹرنیٹ ڈے پہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کتنا فرق آتا ہے نا، ہم نصیحت حاصل کرتے ہیں، ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کرنے کے کام ہے کیا نہیں کرنے کا کام ہے، تو ہم نصیحت لے کے اٹھتے ہیں اور پھر زندگی کو بھی اچھا بناتے ہیں اور پھر آخرت بھی سنورتی ہے جب قرآن و سنت پہ چلتے ہیں۔ تو واعظ سے مراد انجام کو یاد کروانا ہے، چاہے وہ رغبت دلانے کی صورت میں ہو یا ڈرانے کی صورت میں ہو، اور واعظ ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے، وہ مریض کو ایسی چیز سے منع کرتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، دوائی کے ساتھ وہ پرہیزی بھی بتاتا ہے۔ تو قرآن کن کن چیزوں سے روکتا ہے؟ مثلاً فواحش اور بے حیائی سے روکتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ قرآن کا فواحش اور منکرات سے روکنا یعنی پھر قرآن کو ذکر بھی کہا گیا ہے، واعظ میں یا نصیحت میں ایک یاد دہانی ہوتی ہے، تو واعظ کا ایک اور لفظ ہے وہ ذکر بھی ہے، کیا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت 9۔ بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، معنی اور اس میں تو وہ کر لیں، لیکن اس کے الفاظ کبھی 1400 سال ہوئے نہیں بدلے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور ہم نے یہ ذکر نازل کیا، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس میں جتنا ایمان ہوگا وہ اس سے اتنا ہی فائدہ اٹھائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوگا اس کو نہ تو قرآن سے کوئی دلچسپی ہوگی اور نہ وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے گا، اور نہ قرآن پڑھے گا نہ سمجھے گا، تو اور بجائے فائدے کے اس کو نقصان ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اندر
वसाविस हैं, वसवसे हैं और इस किताब के बारे में शक है, तो वो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नसीहत के लिए आसान है। सूरतुल कमर आयत 17 में इरशाद बारी ताला है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक यकीनन बिलाशुबा हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला। ये बहुत आसान है कुरान जो है ना, हमें लगता है मुश्किल है, लेकिन तजवीद पढ़ने जाएं तो वो आसान हो जाती है। आप लोग लफ्जी तो तर्जुमा कर रही हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रही हैं, तफसीर कर रही है, तो कितना आसान है ना। अब तो आप लोग अब तरावी भी पढ़ती हैं तो आपको समझ में आ रहा है, कहीं भी तरावी के अलावा भी जमात से कहीं भी नमाज पढ़ने का इत्तेफाक होता है तो आपको कुरान समझ में आ रहा होता है। और ज़िंदगी में भी जो है बदलती जा रही ज़िंदगी भी। इब्ने क़य्युम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कुरान का नसीहत के लिए आसान होना, ये आसानी की कई अक़साम पर मुश्तमिल है। यानी इससे क्या क्या आसानी है, इसके अल्फाज को हिफ्ज़ करने के लिए आसान बनाना। और वाक़ई मैंने अब ये शुरू किया, आप लोगों को मैंने शेयर किया था आपके साथ, कि जो भी हमारी आयतें चल रही हो, सूरत चल रही होती ना, तो मैं उसको याद कर लेती हूँ। 3 तो मिनिमम, बेयर मिनिमम याद करें, ठीक है? और ये जो है ना इन्नमल मोमिनूना वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु, ये वाली जो आयत जो मैं चलाती भी हूँ शुरू में, वो 3 आयतें, उससे पहली वाली, उसके बाद वाली और बीच वाली, और कर ली, बल्कि 4 कर ली हैं सूरह अनफाल की, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 3 भी कर लें तो बेयर मिनिमम। और इतना आसान है इस करना क्योंकि हम मतलब से पढ़ रहे हैं ना। और फिर उसको नमाज़ों में मैं पढ़ने लगी। मैंने कहा पहले कर लूँ फिर आप लोग बोलो, क्योंकि जो अमल कर लेता है खुद फिर बोलता है तो असर करती है बात। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ए ईमान वालो, वो बात करते क्यों हो जो तुम कहते क्यों, वो बात कहते क्यों जो तुम करते नहीं हो। अल्लाह ताला नाराज़ होते, तो पहले खुद अमल करना चाहिए फिर बताना चाहिए। तो इसके अल्फाज को हिफ्ज़ करने के लिए आसान बनाया गया है। करके देखें आप यहाँ ना, यानी मैंने ये किया है कि जो मुझे बहुत आसान लगती है ना, वो 3 या 4 याद कर लेती हूँ हर सूरत से, जो भी हमारी चल रही होती। दूसरे नंबर 2, इसके मानी को फ़हम हासिल करने के लिए आसान बनाया गया है। इसके मानी समझे बहुत आपको फ़हम हासिल हो जाता है। तो तीसरी बात ये बताई कि इसकी अवामिर और मनीहात, अवामिर होते हैं अमर की जमा, हुक्म की जमा, मनीहात जिससे अल्लाह ताला ने रोका है, तो इसके हुक्म और इससे जो मना किया गया, इसके अवामिर और मनीहात पर अमल करने के लिए आसान बनाया गया है कुरान को। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और फिर तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। आयत नंबर 52 अल-कलम में फरमाया, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, हालांकि वो तमाम जहानों के लिए नसीहत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये नसीहत भी है, बहुत आसान बनाया गया है। तो आप देखिए, इसीलिए तो कितने बाद लोग जो दिल से और जो कुरान के सच्चे तालिब होते हैं ऐसी महफिलों में आते हैं। ये नहीं कि बिरयानी दम पे दे दी, ये नहीं कि चालन अभी जो है तेल छोड़ देगा और ये भी रख दिया चूल्हे पे, नहीं। वो जो है बहुत इत्मीनान से ये 1 घंटा लगाते हैं और फिर देखें काम में कितनी बरकत होती है और जो है कैसी नसीहत हासिल होती है और अमल कैसे बदलते हैं। क्योंकि ये 1 घंटा हमें तो लग रहा है कि घंटा है, लेकिन इसको दिलचस्पी से पढ़े, कॉपी पेंसिल लेके बैठे, या कम से कम चले कॉपी पेंसिल नहीं है तो बहुत गौर से सुने और कहीं इधर उधर दिल मशगूल ना हो, अलकल्बु मुतवज्जा इलल्लाह हो, ठीक है। तो इसके बहुत से फायदे होते हैं, नसीहत भी मिलती, रहमत भी आती है। तो अकल वालों के लिए नसीहत है। जो या सूरत स्वाद 29 में फरमाया, किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, जो किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ी बरकत वाली है, ताकि लोग इसकी आयत में गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें, लियदब्बरू, ठीक है। और अहले अकल इससे सबक हासिल कर, इससे अकल वाले ही सबक हासिल। अक्लमंद वही है ना जो अपनी आखिरत बनाएगा, जन्नत में जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे उसकी सारी सही कोशिश किसके लिए होती है, अपनी रूटीन लाइफ में वो काम करता है कि जिससे वो अल्लाह को राजी कर दे, जन्नत में जाए, तो वही उलुल अलबाब है, वही अकल वाला है। तो अकल वाले इससे सबक हासिल करते हैं। कुरान जिंदा दिल इंसान के लिए नसीहत है। इन हुआ इल्ला ज़िक्रुन व कुरान मुबीन लियुनज़िरा मन काना हय्या, यानी सूरह यासीन 69-70, वो तो सरासर नसीहत और वाज़े कुरान के सिवा कुछ नहीं, ताकि उसे डराए जो जिंदा हो। मुर्दों पे तो कुछ असर ही नहीं होता है ना, तो कुरान को ना नसीहत हासिल करने वाला, ना समझने वाला, तो वो तो मुर्दा की तरह है। एक और मिसाल भी आता है कि वो तो फिर मुर्दे की तरह है, जो इस पे कुछ मुर्दे पे तो, मुर्दा तो इस काबिल ही नहीं होता, वो तो जिंदा ही नहीं होता कि वो कुछ समझे सुने करे। तो लियुन जिरा मन काया काना हय्यन।
پھر ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، تو ان کے دل 3 طرح کے۔ ایک وہ شخص جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ اس کا کوئی دل ہی نہیں، ٹھیک ہے، اس آدمی کے حق میں آیت نصیحت نہیں بنتی کہ دل ہی مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا وہ شخص جس کا دل زندہ ہے، اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہا ہے جو دکھائی دینے والی، یعنی دل اس کا زندہ ہے، اہلیت بھی رکھنے والا ہے، لیکن جب تلاوت کی جاتی ہے تو کان لگا کر نہیں سنتا، یعنی کہ جو ہے جن کے جب کان لگا کر سنے گا تو اس کے ذریعے اللہ کی نشانیوں کے بارے میں خبر ہوگی، وہ دکھائی دے گی اس کو، تو وہ کیا کرتا ہے، یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا یہ کہ اس تک پہنچی ہے لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیزوں میں مشغول ہے۔ جیسے قرآن کی محفل میں تو بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کیا ہوتا ہے کہیں اور دل مشغول ہوتا ہے، یا کچن میں چلے گئے کچھ دیکھنے کرنے یا کچھ کر لیا، اور اس کا دل غیر حاضر ہوتا ہے، محفل میں ہے لیکن غیر حاضر ہے، دل بھی زندہ ہے لیکن وہ مشغول ہے، اس کا دل کہیں اور، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ اب تیسرا وہ آدمی جس کا دل بھی زندہ ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے، جب اس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اپنا کان لگاتا ہے، جیسے اس وقت آپ لوگوں نے کان لگائے ہوئے ہیں، اور اپنے کانوں کو اس کی طرف ڈال دیتا ہے اور اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، جیسے آپ لوگوں کا دل بھی حاضر ہے اس وقت، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دنیاوی اور اخروی فائدے ہی فائدے ہیں، اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا، اس کا دل بھی حاضر ہے اور یہ کان بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر میں تمام بہنوں کو، اور کچھ ایسی بہنوں کو میں جانتی ہوں کہ وہ اپنے گھر میں کہہ دیتی ہیں کہ بھائی 3 سے 4 تو میرا ٹائم ہے، اب مجھے نہ بالکل نہ چھیڑنا، اور بالکل القلب متوجہ الیہ، اپنے دل کو اللہ کی طرف توجہ کر کے اور سارے کام روک کے اور وہ سن رہی ہوتی ہیں۔ اور کچھ بہنوں پہ تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جب دورہ قرآن ہوتا ہے تو اپنے شوہر بچوں سے کہہ دیتی کہ 1 مہینہ مجھے نہیں چھیڑنا، لیکن مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہتی کہ ہم نے ایسا کہہ تو دیا لیکن ہم نے زیادہ اچھے کام کیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے کہ دورہ قرآن میں مجھے 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگے گا تو پہلے سے جلدی جلدی کام کر کے سب کرتی، تو ہم مجھے معلوم ہے آپ ساری بہنیں ماشاءاللہ مشغول دل کے ساتھ نہیں، دل کو توجہ سے سنتی ہیں اور بیٹھتی ہیں، اور اس محفل میں جوش و خروش سے آتی ہیں۔ اس قسم کے لوگ وہ ہیں جو ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہے، اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے، جیسے پہاڑ، آسمان، زمین وغیرہ، یعنی آیات کونی میں بھی غور و فکر کرتے ہیں نا، اللہ کی نشانیوں میں بھی، اور آیت شریف جو یہاں پہ پڑھتی ہیں سمجھتی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتی ہیں۔ پھر اللہ سے ہم دعا کر لیتے ہیں، سورۃ الشعراء کی آیت میں آتا ہے اللہ سے سلامت دل کا سوال کرنا، وَاسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتی ہوں، آمین یا رب العالمین۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن نہ مال نہ بیٹے کام آئیں گے، صرف جو قلب سلیم لے کے آئے گا تو وہ کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے، مال بیٹا کچھ کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے اور توجہ سے حاصل کرتا ہے وہی اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اتنی برکت ہوتی ہے اگر ہم توجہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ یو آر دا چوزن ون، اللہ نے آپ لوگوں کو چوز کر لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، آل اللہ اور آل القرآن ہیں آپ لوگ، تو بالکل توجہ سے 1 گھنٹہ سنیں، اس کے بعد اتنی شیطان تو بہکائے گا کہ 1 گھنٹہ چلا گیا، نہیں، اس کے بعد آپ برکتیں دیکھیں زندگی، مجھے تو بہت فائدے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت آیت 43، اہل علم کا قرآن سے فائدہ اٹھانا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں انہیں صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں۔ قرآن سے، اچھا دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی کہ اس کو جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، تو قرآن سے نصیحت حاصل کرنے کی 2 شرائط ہیں۔ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن سے تو اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قرآن میں تدبر کرتا ہے تو حق کا راستہ اس پر واضح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کی 2 شرائط ہیں، تدبر اور ہدایت کی تلاش، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تدبر تو کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف محض قرآن کے معنی جاننا چاہتے ہیں،
بس وہ اس سے ہدایت حاصل کرنا نہیں چاہتے اور اسے اپنے لیے مشعل راہ نہیں بنانا چاہتے جس کی روشنی میں سیدھے راستے پر چلیں۔ تو جب آپ قرآن میں غور کریں اور اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں اور قرآن کو اپنے لیے مشعل راہ بھی بنانا چاہتے ہیں جس پر آپ چلتے رہیں، تو وہ مشعل راہ آپ کے لیے حق کے راستے کو واضح کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں قرآن کی نصیحت کے انداز۔ قرآن کی نصیحت کے انداز ہیں خوشخبری دینا اور ڈرانا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کی نصیحت کے انداز، نصیحت کے لیے خود قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے۔ آپ یہ غور کریں گے کہ قرآن پڑھتے وقت جہاں خوشخبری کی بات آتی ہے وہاں عذاب کی بھی بات آتی ہے، جہاں عذاب کی بات آتی ہے وہاں خوشخبری کی بھی بات آتی ہے۔ پھر قرآن کا اسلوب ہے یہ کہ ہمیں سوال بہت سے سوال جس کو اسلوب استفہام کہتے ہیں، انٹروگیٹو سینٹنس، ٹھیک ہے، کہ سوال کرنے سے لوگوں کے ذہن کو سوچنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے کہ انسان غور و فکر کرے۔ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ 44 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام 50 میں ارشاد باری تعالیٰ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر افلا تذکرون سورۃ الانعام 80 اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ جو استفہام ہے نا، اسلوب استفہام اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسلوب استفہام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سوالات کرتے ہیں اور اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ سوالات بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ واقعات کے ذریعے نصیحت، تو سورۃ الہود آیت 120 میں آتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھتے ہیں، اور آپ کے پاس ان میں حق اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آ گئی ہے۔ مومنوں کے لیے نصیحت۔ پھر اولین اور آخرین کی خبریں اس میں ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن میں غور و فکر کرے، اس لیے کہ اس میں پہلے اور پچھلے تمام علوم موجود ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اس کے متعلق ہے، تمام پہلے اور پچھلے اور موجودہ علم سب کچھ موجود ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دوسری صفت کی طرف آتے ہیں قرآن کی، وشفاء لما فی الصدور، موعظۃ ہو گیا نا، قرآن میں شفا، وشفاء لما فی الصدور۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دینے والا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے نا؟ دل کی گھٹن، وسوسے، برے خیالات، فاسد ارادے جو شیطان انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ نکال دیتا ہے، انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ کتنی دیکھیں فائدے ہیں قرآن کے سینے کو خاص کرنے کی وجہ۔ وشفاء لما فی الصدور میں خاص طور پر سینے کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ دل اور دیگر اعضاء کا مقام ہے۔ سینے میں کیا ہے؟ دل ہے، ٹھیک ہے؟ اور دل کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے انسان کی سب سے عظیم جگہ ہے۔ سینہ انسان کی سب سے عظیم جگہ ہے کیونکہ وہاں پہ دل ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں نا، عقل تو بعد میں ہمیں بتاتی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ کسی کو اچھی چیز دیکھی، کچھ چاہے وہ غلط بھی ہو، حرام بھی ہو، کر لیتے ہیں، بس دل چاہ رہا ہے۔ تو دل جو ہے انسان کی سب سے عظیم جگہ ہے، اور جو ہے دل کو بھی بصیرت جو ہے قرآن دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اہل اللہ، اہل القرآن، جو قرآن پہ چلتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن کا اتباع کرتے ہیں، ان کو دل کو بھی بصیرت حاصل ہوتی ہے، آنکھوں کو بھی بصیرت، وہ بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے اس چیز کو، دل بصیرت کی آنکھ سے سوچتا ہے۔ دل کی لا علاج بیماریوں کی شفا، اور مقصد یہ ہے کہ دلوں کے لیے شفا ہے، اور یہ دلوں کی بیماری ہی ہے جو کہ علاج اور بہت شدید تباکن ہوتی، یہ دلوں کی بیماریاں ہی ہیں جو کہ لا علاج اور بہت شدید تباکن ہوتی ہیں،
اور اس کا علاج قرآن سے ہی کیا جاتا ہے۔ بل رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں میں ران کی بیماری ہے، قرآن نے اس کو ران کی بیماری کہا ہے، کیونکہ جب ہم ایک گناہ کرتے تو ایک کالا نقطہ ہو جاتا ہے، دوسرا کرتے تو دوسرا کالا نقطہ، گناہ کرتے کرتے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اور نقطہ نقطہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ کالا ہو جاتا ہے، اور پھر صغیرہ گناہ کرتے کرتے انسان کبیرہ گناہ میں بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر فرق ہی نہیں رہتا نا گناہ میں کیا ہے گناہ۔ تو پھر یہ اس طرح کی دلوں کی بیماریوں کا جو ہے لا علاج ہے، اور بہت شدید تباکن ہوتی، لیکن اس کا علاج کس سے کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید سے کیا جاتا ہے۔ دل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دل علوم اور نظریات اور اخلاق کا ستون ہے۔ کس کا ہے؟ علوم کا اور ہمارے نظریات کا اور اخلاق کا ستون ہوتے ہیں، اور ان کی دو اقسام ہوتی ہے۔ ایک وہ دل جو ایمان سے آباد ہوتے ہیں، علم اور ہدایت کے نور سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ دل زندہ دل ہوتے ہیں۔ تو وہ جو دل زندہ دل ہوتے ہیں ان میں ایمان ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، ہدایت کا نور ہوتا ہے، علم کا، قرآن کے علم کا نور ہوتا ہے۔ وہ موسیقی بھی سنیں گے تو کہیں گے نہیں، وہ دل ہی ان کو نا ایسی قباحت ہوگی کہ وہ نہیں سنیں گے، کسی سے پگھلایا جائے گا، یعنی دل ان کا دھڑکنے لگتا ہے، کوئی بھی ایسی گناہ کی چیز دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں دل دھڑکنے لگتا ہے ان کا۔ دوسرے وہ، میں تو خیر ایک مثال دی آپ کو موسیقی کی، لیکن کوئی بھی ایسی چیز تو ان کا دل دھڑکنے، کیونکہ ان کا دل زندہ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ دل جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں اور وہی کے علوم سے خالی ہوتے ہیں، پس یہ مردہ دل ہوتے ہیں۔ اور دل کے مردہ ہونے کے دو اسباب ہیں، نمبر ایک جہالت، نمبر دو تکبر۔ جہالت دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن جاتی، جب جہالت ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، تو نہ ایمان کا نور آتا ہے، نہ ایمان آتا ہے دل میں داخل ہوتا ہے، نہ علم کی روشنی آتی ہے، وہ رکاوٹ بن جاتی۔ کیا چیز؟ جہالت و تکبر۔ قرآن جہالت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو جب جہالت ختم کر دی جائے تو دل ایمان کے ساتھ لہلانے لگتے ہیں اور قرآن سے منور ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر کافروں کے دل کی یہ صورتحال ہے کہ ان جہالت ان کے دل کی وجہ سے ان کے دل اور ایمان اور نور کے درمیان رکاوٹ بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا، بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم موردون، سورۃ الانبیاء 24، بلکہ ان کے اکثر حق کو نہیں مانتے، سو وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ قرآن میں تین طرح سے شفا ہے، شفا کے تین معنی ہیں۔ پہلا، یہ گمراہی سے شفا ہے کیونکہ اس میں ہدایت ہے۔ دوسرا، یہ بیماری سے شفا ہے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ تیسرا، یہ فرائض و احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ بعض دفعہ انسان کنفیوز ہوتا ہے نا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، میں یہ کام کیا کام کروں، کیا کام نہ کروں۔ تو فرائض کا اس میں یہ فرائض و احکام کو معلوم کرنے کے بارے میں شفا ہے، اور اس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے کہ کیا کرنے کے کام ہے، کیا کرنے کے کام نہیں ہے۔ اس کو کرائٹیریا کہا گیا، فرقان کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، قرآن بتا دیتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، ہم و غم جیسی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ انہو شفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے شک کی بیماری کے لیے، اور حق کے انکار اور حق سے تکبر کرنے اور مخلوق پر تکبر کرنے کی بیماری کے لیے شفا ہے، کیونکہ اس انہوں میں موجود ریاکاری، دکھاوا، شو آف، نفاق، منافقت، حسد، کینہ، بغض، اور مومنوں کے لیے عداوت کی بیماریوں کی شفا ہے۔ مومن پھر کسی سے عداوت، دشمنی بھی نہیں کرتا، اس کی دشمنی اللہ کے لیے ہوتی، جو اللہ کی بات نہیں مان کے چلتے۔ اور یہ سینے کی بیماریوں جیسا کہ پریشانی، غم اور بے قراری کے لیے بھی شفا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں نا، ہم و غم کی دعائیں بھی ہمارے پاس ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ ویسے شک، تکبر، حسد، نفاق، بغض، غم جیسی بیماری کے لیے شفا ہے۔ یہ چیزیں جو عام طور پر بے چین رکھتی ہے، جب انسان قرآن کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، تو یہ چیزیں بہت چھوٹی معلوم ہوتی ہے، یہ بہت پیٹی ایشوز لگتے ہیں، اور پیٹی لگتی ہے کہ میں اپنے دل میں کیا کسی کے بارے میں بات لے کر بیٹھی ہوئی ہوں، اس نے وہ کہا، اس نے یہ کہا، میں بھی اس کے ساتھ یہ کروں گی، وہ کروں گی، جوابی کارروائی کروں گی۔ پھر جب قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے علم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے، میں کیا لے کے بیٹھی ہوں، تو شیطان میرے دل پہ قابض ہو گیا اور مجھے ذکر سے اور سجدے کرنے سے روک رہا ہے نا۔ ظاہر ہے جب دل ان چیزوں میں مبتلا ہو جائے گا کہ لوگوں نے یہ کہہ دیا، یہ کر دیا، تو پھر
تو پھر ہم جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو پھر ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جس کو میں مسئلہ سمجھ بیٹھی ہوں. مسائل تو اس سے کئی زیادہ پڑے ہیں. مجھے تو طامۃ الکبریٰ جو کہ قیامت کا دن اور حشر کا دن کھڑا ہے، ایک بڑی خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر جو ہے قیامت کی، اس کی فکر کرنی ہے. یہ تو پیٹی ایشوز ہے دنیا کے. تو حقیقت یہ کہ قرآن انسان کو آخرت کی فکر لگا دیتا ہے، اور جب انسان کو آخرت کی فکر لگ جاتی تو دنیا کے مسائل اور ہم و غم بہت چھوٹے ہونے لگتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قرآن اپنے الفاظ، اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے دلوں پر اثر رکھتا ہے. صرف اس کی خوبصورت انداز سے تلاوت ہی کی جائے تو وہ بھی ایک مرہم کا کام دیتی ہے. اس طرح قرآن کے ذریعے کسی کو نصیحت کی جائے تو وہ بھی دل پر اثر کرتی ہے. اور جو ہے قرآن جو ہے نور ہے، ہدایت ہے، نصیحت ہے، اور جو ہے قرآن سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہے، اور کوئی قوی نصیحت قرآن سے بڑھ کے نہیں ہے. دلوں کے لیے قرآن سے بڑھ کر زیادہ تاثیر والی شفا اور کوئی نہیں ہے. قرآن کے سوا کوئی واعظ قرآن کے واعظ سے زیادہ مؤثر اثر کرنے والا نہیں ہے، اور کوئی نصیحت اس کی نصیحت سے زیادہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے. اور جو قرآن کے بغیر کسی اور سے اکتفا کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے تو اس کے لیے کوئی اور نصیحت کرنے والا نہیں ہو سکتا. قرآن روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا کا باعث ہے. قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی ویسے ہی شفا ہے جیسے کہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام اجمعین جو ہیں ایک سفر میں تھے، تو ان بستی والوں نے، کیونکہ وہاں اس زمانے میں موٹیز اور ہوٹلز وغیرہ ہوتے نہیں تھے، تو قریہ، بستی اور شہر اور گاؤں جہاں بھی جاتے تھے وہاں یہ لازم ہوتا تھا کہ جو بھی کسی دوسری بستی سے آیا ہے اس کو جو ہے رہائش و کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا. تو ہوا یہ کہ جو ہے کچھ صحابہ کرام پہنچے ایک بستی میں، تو ان لوگوں نے، بستی والوں نے کوئی ان کی مہمان نوازی، کھانا وغیرہ ان کو کمفرٹ نہیں دیا. تھوڑی دیر میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے سردار کو، آپ کو سب یہ واقع سب کو معلوم ہے، ان کے سردار کو اسکارپین، سانپ بچھو نے کاٹ لیا اور وہ کسی طرح ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا یہ کچھ لوگ آئے ہیں، چلیں ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو صحابہ کرام کے پاس آئے تو ایک صحابی نے جو ہے فاتحہ ان پہ پڑھ کے دم کی اور وہ ان کو شفا ہو گئی. تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں شفا ہے، قرآن تو پورا ہی شفا ہے. بعض لوگ کچھ حصے لے لیتے ہیں لیکن پورا ہی شفا ہے انشاءاللہ. اور آپ کو پتہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو قرآن سے وابستہ رہتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، وہ کبھی اس کا دماغ بوڑھا نہیں ہوتا. وہ جیسے بڑھاپے میں ہو جاتا ہے نا، لوگ جو ہے بھولنے لگتے ہیں، اور اس بیماری کا بھی ایک نام ہے نا، تو ایسی چیزیں لاحق نہیں آتی، بہت ریپیٹیشن کرنے لگتے ہیں تو عقلی مطلب دماغی طور پر بہت اچھے رہتے ہیں، بوڑھے رہتے ہیں. اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ قرآن میں ہر بیماری کا علاج ہے. قرآن کے ہر حرف میں شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم قرآن میں ہم جو کچھ بھی نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا ہے. اس کا معنی ہے کہ ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا ہے کیونکہ اس میں موجود ہر حرف شفا دیتا ہے. دیکھیں ہر حرف الفابیٹ. اور قرآن سے شفا حاصل کرنا صرف اس کے بعض حصے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اب ہوتا یہ کہ کسی پہ اگر جن آ گیا ہو نا، کسی پہ اثرات ہو گئے ہوں، تو آپ دیکھیں وہ ایسے بڑی بڑی چیزیں اٹھا کے پھینک دیتا ہے. وہ جس پہ ہم وہ انسان دیکھ رہے ہیں، وہ انسان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا نا کہ ہیوی چیزیں اٹھا کے پھینک دے. تو اس پہ قرآن پڑھتے جائیں اور اس کی طبیعت اتنی خراب ہونے لگتی ہے، اتنی خراب ہونے لگتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. اصل میں وہ جو اثر جو ہوتا ہے نا، جن وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس کو اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں ڈریں، آپ وہ قرآن پڑھتے رہیں، اس کو سناتے رہیں، سناتے رہیں، اور وہ جو ہے شفا ہو جاتی، وہ نکل جاتا. تو کسی بھی قسم کی بیماری رب کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ وہ کلام ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہو جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور اگر زمین پر نازل ہو جاتا تو وہ اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ.
تو مکمل یقین سے ہی قرآن سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ہر ایک اس سے شفا حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور نہ ہی ہر ایک کو اس سے شفا حاصل کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ بس جو کوئی سچائی، ایمان اور مکمل قبولیت، مضبوط عقیدے اور تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اپنی بیماری کے اچھے طریقے سے اس کے ذریعے علاج کرتا ہے، تو کوئی بھی بیماری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ قرآن کے علاوہ بس تلاوت سنا دے تو بھی شفا ہوتی چلی، جیسے ابھی میں نے بتایا جنات کا اثر ہو جاتا ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی جسمانی بیماری کے لیے بھی قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں۔ ایک ہاسپٹل ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، پاکستان میں کہیں، وہاں سورۃ الرحمان چلاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے، یعنی قرآن چلا دیا کریں تو شفا ہو جاتی ہے، یعنی روحانی کے علاوہ جسمانی بیماری میں۔ قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام میں شفا نہیں۔ ابو نصر رملی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہم مکہ میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے پاس آئے، ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمیں علم لکھوائے، تو انہوں نے کہا تم نے اللہ کی کتاب کو ضائع کر دیا اور تم فضیل اور سفیان بن عیینہ کو کے کلام کو طلب کرتے ہو۔ بس اگر تم خود کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے فارغ کر لیتے تو جو کچھ تمہیں چاہتے ہو تم اس قرآن میں اس کی شفا پا لیتے۔ سبحان اللہ۔ جو قرآن سے شفا حاصل نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شفا طلب نہیں کرتا وہ ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے۔ خوب اس کی تلاوت سنا کرے۔ قرآن سے شفا حاصل نہ کرنا قرآن کو چھوڑ دینے ہی میں سے ہے۔ قرآن بہترین رقیہ ہے۔ قرآن کے ساتھ دم کرنے میں نظر بد اور جادو اور جنوں کے چمٹنے اور اس کے علاوہ باقی تمام جسمانی بیماریوں کی بہت بڑی شفا ہے، روحانی جسمانی تمام بیماریوں کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک عورت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علاج کر رہی ہے یا ان کو دم کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ اس کا علاج کرو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے تو اپنے اوپر معوذات یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پھونک لیا کرتے تھے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ مرض آپ کو لاحق ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو میں وہی معوذات جن سے آپ سسم دم کیا کرتے تھے وہ پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی، اور میں نبی سسم کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی، اور یہ موت کے وقت بھی یہ کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم یا اللہ ہم سے تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا ویاک نستعین، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں، پہلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے۔ سورۃ البقرہ میں شفا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سورۃ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہدایت ہے وہدن، قرآن کتاب ہدایت ہے، تو سورۃ البقرہ 185 قرآن ہدایت ہے، وہدن قرآن کتاب ہدایت ہے۔ سورۃ البقرہ 185 شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں، سب سے درست راہ کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ الاسراء آیت 9، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سلامتی کی راہیں دکھانے والی کتاب المائدہ 15:16، قد جاءتکم موعظۃ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی باللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلے سلامتی کے راستوں کی ہدایت کرتا ہے۔ زندگی کے ہر معاملے کی طرف رہنمائی دینے والی کتاب
سورۃ النحل 89 ارشاد باری تعالیٰ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تجھ پر یہ کتاب نازل کی اس حال میں کہ ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور فرما برداروں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے۔ قرآن میں ہدایت و نور زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی مجھے فوت کرنے آئے تو میں اس کو قبول کروں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو۔ اور آپ نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا، اس کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میرے اہل بیت ہیں دوسری چیز میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ 3 بار آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا۔ قرآن کی تعلیم بدولت قرآن کی تعلیم کی بدولت روشنی اور فرقان کا ملنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الطلاق میں فرماتا ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ واقعی قرآن جو ہے ظلمت کے اندھیرے چھٹا دیتا ہے۔ لڑکیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دور کرتے تھے، اور جو ہے لوٹ خسوٹ ڈاکہ زنی، اور جو ہے عورتوں کی پتہ نہیں کتنے کتنے شادیاں ہو جاتی تھیں، اور ننگے طواف کرنا، کتنے ظلمت کے اندھیرے تھے، تو قرآن دیکھیں ان کو نور کی طرف لے آیا قرآن کی وجہ سے، اس وحی کی وجہ سے، اور وہ اقوام عالم کے امام بن گئے۔ کتنی فتوحات ہوئی نا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت سورۃ النساء آیت 174، سورۃ النساء 174، یا ایھا الناس قد جاءتکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں ایک جو ہے مسئلے پر آیت چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو 300 بار پڑھا، 300 بار، تو ان کو حل مل گیا۔ تو اس کے لیے وقت نکالے، دیکھیں، اور پھر صحابہ کرام تو کتنا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لمبی لمبی قرأت کرتے، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، اور کتنی بڑی بڑی صورتیں وہ پڑھ لیتے تھے قیام میں اس کے۔ تو آپ دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو 300 بار پڑھنے کے بعد اس آیت میں مسئلہ مل گیا۔ قرآن کی بدولت حکمت و دانائی ملنا۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا۔ کون سی جدید تورات؟ قرآن مجید، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آنکھ کا، کان کا اور دل کا ہمیشہ ذکر آیا، یہ وہ فیکلٹیز ہے جس سے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر کان سے سنتے ہیں، پھر دلوں میں جو ہے اللہ کا کلام اترتا ہے نا، اور پھر ہمارے عمل بھی تبدیل ہوتا ہے۔ قرآن گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں، جب انسان قرآن پڑھے اور اس میں غور و فکر کرے تو یہ ان قومی اسباب میں سے ایک سبب ہے جو انسان کو نافرمانیوں یا ان میں سے بعض سے روک لینے والا ہے۔ قرآن کو ہدایت کی غرض سے پڑھنے کی اہمیت۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیت میں غور و فکر کریں اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا۔ ہم لوگ جو ہے، بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے 3-4 سال کا،
مسلمان ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ ہمیں قرآن کی اہمیت ہے، ہم بھیج دیتے ہیں ناظرہ کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اب تو خیر قلم عام ہو گیا، بہت سے ماں والدین مسلم مطلب اسلامک اسکول میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال ہے کہ بس تلاوت آ گئی بچوں کو، پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے تدبر، غور و فکر، اس کی تفسیر پہ جاتے نہیں، اور بہت سو کو اللہ نے ہدایت دی، وہ بچوں کو یہ بھی کروا رہے ہیں۔ تو نزول قرآن کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے۔ ابن قیوم کہتے ہیں کہ جب تک قرآن میں غور و فکر کرنے کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا، اور اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے پر اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا۔ اور ہماری فکریں تو کچھ اور ہی ہیں، دنیا کی فکروں سے فارغ ہوں میں اور آپ، تو ہم اس کی فکر کریں، اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا، کہ دنیا کی فکر ہونی چاہیے کیونکہ ایموشنز تو ہیں، تبھی تو ہم اپنے مسئلے حل کریں گے، لیکن اس کو اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ جو نماز میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، کہاں کہاں دماغ میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ہمارے قرآن اور نماز ہوتی ہے۔ تو اس کو کیا کرنا ہے کہ دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا ہے۔ جب قرآن اور نماز پڑھنے بیٹھے نا، سب بھول جائیں، اللہ کی طرف بس دل متوجہ ہو جائے، تو دل کی نگاہوں کو اس کے معنی کے اوپر خوب گاڑ دینا ہے، اس کے تدبر اور اس کے سمجھنے میں اپنی تمام فکر کو یکجا کر لینا ہے، اکٹھا کر لینا ہے۔ اور قرآن کے نازل ہونے کا یہی مقصد ہے، محض تلاوت مقصد نہیں ہے جو فہم اور تدبر کے بغیر ہو۔ ایسی تلاوت ہو جس میں فہم بھی ہو، تدبر بھی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں تدبر کرنے کا حکم، قرآن پر تدبر سے ہی ہدایت ملنا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی قرآن پڑھیں، ان حلقوں میں بھی آئیں اور گھر میں بھی پڑھیں، تو آپ اس میں تدبر کریں، تفسیر پڑھیں، یا یہ ریکارڈنگ ہی سن رہے ہوں، اور جو ہے جو اسکرین شاٹس وغیرہ ہوتا ہے جو بھی ہے، تو آپ کو یہ ہونا چاہیے اللہ میں ہدایت کی غرض سے کر رہی ہوں کہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا دے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے چلا بھی دیجئے ہدایت کے راستے پہ، صراط المستقیم پہ، اور مجھے جو ہے اس ہدایت کا راستہ دکھا بھی دیجئے، چلا بھی دیجئے، اور اس پہ استقامت بھی عطا فرمائیے، کیونکہ اصل شیطان اور انسانی شیطان اور خواہش نفس جو ہمیں جو ہوتی ہے ڈائیورٹ کر دیتی ہے ہماری توجہ کو۔ تو جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ تو ہدایت کی یہ نیت سے پڑھیں گے کریں گے تو کیا ہوگا، ہمیں حق واضح ہو جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تدبر نہ کرنے والوں کی مذمت، سورۃ المحمد، ارشاد باری تعالیٰ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے، تالے پڑے ہوئے ہیں؟ جب تالا پڑا ہوتا ہے تو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے نا۔ تو قرآن اگر ہمارے دلوں پر ہم نے تالا لگا دیا اور جو ہے غور و فکر، دل کہیں مشغول ہوا، تو پھر غور و فکر کیسے ہوگا، آسان نہیں ہوگا غور و فکر۔ قرآن کی محض تلاوت کرنے، اس پر عمل نہ کرنے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات ایسے لوگوں پر گیا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے تھے وہ مکمل ہو جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، یعنی خطیب کی جمع جو خطبہ دیتے ہیں نا، جو اسپیچز کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، وہ خطبہ ہیں جو اس چیز کو کہتے تھے جس کو خود نہیں کرتے تھے۔ جو آیت ہے نا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ تو یہ وہ خطبہ، ان کا یہ عذاب ہے جو کتاب اللہ کو پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بھی کہتے تھے، خود کا عمل نہیں کرتا، تو پھر ان کے جو ہے کیا کاٹے جا رہے تھے، ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ قرآن سے منہ موڑنے والوں کی سزا، سورۃ الجاثیہ آیت 8، ارشاد باری تعالیٰ جو اللہ کی آیت سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہوں پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے گویا اس نے وہ نہیں سنی، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ قیامت کے دن رسوائی کا سبب، قیامت کے دن رسوائی کا سبب قرآن سے غفلت برتنے والے کے لیے سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا، مگر وہ اس قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ تو جب بچوں کو حفظ کرائے تو اس کو سنیں، آپ اتنی محنت کرتی ہیں، حفظ کرنے بھیجتی ہیں، لیتی ہے چھوڑتی ہے، تو خود بیٹھ جائیں، خود آپ کو بھی ثواب ملے گا ایک ایک حرف پہ 10 نیکیوں کا، اور پھر اپنے گھر میں جو ہے اس کی تراویح بھی کروایا کریں تاکہ بچے کا جو حفظ کیا وہ پکا ہو۔ چلیں ہم دعا کر لیتے ہیں، اللہم زینا بزینت الایمان وجلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر
اور ہم کو رہنما اور ہدایت یافتہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر دوسری دعا ہے جو آپ وطر میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ جو دعا ہے نا، یہ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، حرمین شریف میں جو ہے رمضان میں جب دعا کرتے ہیں نا، اور تراویح میں اور وطر میں تراویح کے بعد، تو یہ بہت پڑھتے ہیں یہ دعا۔ سیدنا حسن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے، میں ان کو وطر میں پڑھتا ہوں، اور یہ ویسے وطر میں بھی پڑھیں۔ اب آپ کو دو چوائسیز مل گئے، ایک تو آپ پڑھتی ہیں نا اللہم انا نستعینک کا، اور یہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو میں اس کو جمع، یہ اہدنی ہے، آفینی ہے، تو ہم بہت سارے لوگ ہیں تو میں جمع کا صیغہ پڑھوں گی، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارک ربنا وتعالیت۔ اے اللہ تو ہدایت دے ہم کو، اے اللہ تو ہدایت دے ہمیں ان میں داخل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی، اور تو عافیت دے ہمیں ان میں شامل کر کر جن کو تو نے عافیت دی، اور ہماری سرپرستی فرمائیے ان لوگوں میں جن کو آپ نے سرپرستی عطا فرمائی اور برکت عطا فرمائیے، ہمارے لیے ان چیزوں میں جن کو آپ جو آپ نے ہمیں عطا کی، اور بچا لیجئے ہمیں ان فیصلوں کے شر سے جو آپ نے کیے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ کے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا دوست آپ بن جائیں، اور نہیں معزز ہو سکتا وہ جس سے آپ دشمنی کریں یا اللہ۔ تو آپ بہت بابرکت اے رب ہمارے، اور نہایت بلند ہے، تبارک ربنا و تعالی۔ اچھا، اب ہم رحمت للمومنین اس صفات کی طرف آتے ہیں قرآن کی، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو رحمت للمومنین، قرآن رحمت ہے، رحمت سے مراد وہ بھلائی، احسان اور دنیاوی اور اخروی ثواب ہے جو ہدایت یافتہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہدایت جلیل ترین وسیلہ اور رحمت کامل ترین مقصود و مطلوب ہے۔ اس کی طرف صرف اہل ایمانی کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور اہل ایمانی رحمت سے نوازے جاتے ہیں۔ تو ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہدایت جو ہے کیا فرمایا، جلیل ترین وسیلہ ہے، اور رحمت کامل ترین مقصود و مطلوب ہے۔ صرف ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مومن کے لیے رحمت بنایا ہے، اور لوگوں کے لیے رحمت نہیں بنایا، اور لوگوں کے لیے رحمت نہیں بنایا جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، یہ قرآن اس کے لیے اندھے پن کا سبب ہے، اور اس کے ساتھ کفر کرنے کی سزا یہ ہے کہ آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ رہے گا۔ کتاب کو تھامنے والوں کا اللہ کی رحمت میں داخل ہونا، سورۃ النساء 174 175 میں فرمایا، اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا، تو عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن سے اللہ کی رحمت ملنا، تلاوت قرآن کی وجہ سے رحمت کا گھروں کو ڈھانپ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ لوگ وہ خوش نصیب ہیں کہ اس وقت سکینت نازل ہو رہی ہے، آپ کو رحمت نے ڈھانپ لیا ہے، فرشتوں نے اس وقت گھیرا ہوا ہے، اوپر جھنڈ کے جھنڈ تہ کی تہ، جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ غیب ہے، لیکن وہ حدیث میں آ گیا تو آمنا صدقنا، ہم نے مان لیا، اس کی تصدیق کر لی، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجودہ فرشتوں میں کر۔ اس وقت ملأ الاعلیٰ میں فرشتوں کی میں اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اتنی بابرکت یہ محفل ہے، اللہ کی رحمت کی بدولت گھروں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اس وقت شیطان بھی بھاگ گئے ہمارے گھروں سے۔ قرآن کی بدولت جان و مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی،
जो कुछ जब भी दम पे दिया है बिरयानी वगैरह, वो उसमें भी टेस्टी हो, बहुत टेस्टी आपका खाना, जो भी खाना टेस्टी हो जाएगा। रिफ़्फ़त और बुलंदी मिलती है। कुरान या तो ये है कि बहुत ऊपर ले जाता है या बहुत इंसान को गिरा देता है। और आपने देखा है कि गुलामों को, उस वक्त के जो गुलाम थे, जब दीन इस्लाम आया तो कितनी उनको मर्तबे मिले, वो हुक्मरान बने, वो जो है मुल्क फतह हुए तो वो उनको जो है ओहदे मिले, मर्तबे मिले, और कितना उन्होंने इल्म को फैलाया। गुलामों को कितना मर्तबा मिला, किस वजह से? कुरान की वजह से। तो रिफ़त और बुलंदी मिलती है, दुनिया में भी इज्जत मिलती है, और दुनिया और आखिरत में निजात मिलती है, और बेपनाह अजर मिलता है। एक एक हर्फ पे 10-10 नेकियों का सवाब। कुरान की बदौलत मतलूबा चीज़ का हुसूल आसान हो जाता है। इमाम इब्राहिम मुक़द्दसी अपने शागिर्द अब्बास बिन अब्दुद्दाइम रहमहुल्लाह की वसीयत करते हैं कि कुरान की कसरत से तिलावत करो और उसे तर्क ना करो, तो तुम जो तलब करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए इतना ही आसान हो जाएगा जितनी तुम किरात करोगे। मुझे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और हमारी अभी एक बहन मौजूद है, वो भी बताएंगी उनको कितने फ़ायदे होते हैं ना। तो उनका भी फ़ोन आया था कि इतने, जब हमने पिछला 10 यही आयत थी ना हमारी, तो किया था, तो वो कह रही थी वाकई मुझे बहुत फ़ायदे हैं। तो तिलावत, अगर कोई चीज़ तलब करना चाहते हैं तो कुरान की कसरत से तिलावत करें, तो जो तलब करना चाहते हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा, जो भी माँ चाहते हैं। कुरान क़ब्र की अज़ाब से हिफाजत का ज़रिया है। क़यामत के दिन कुरान का इंसान की शक्ल में आना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन कुरान ऐसे मर्द की शक्ल में आएगा जिसका रंग उड़ा हुआ होगा, और अपने पढ़ने वालों से कहेगा, मैं वही हूँ जिसने तुझे रात को बेदार रखा और दिन में तुझे प्यासा रखा। क्योंकि रात को तरावियाँ पढ़ते थे, शबीना पढ़ते थे, क़यामुल, वैसे तहज्जुद पढ़ते थे, क़यामुल लैल पढ़ते थे। और तहज्जुद भी तो पढ़ती ना हमारी बहुत सी बहनें यहाँ मुझे मौजूद मालूम है, ताजुद गुजार हैं। और दिन में तुझे प्यासा रखा, क्योंकि दिन में रोजे रखते थे। और हम फर्ज तो ज़रूरी हैं रमज़ान के, जो रख सकते हैं, पीर जुमेरात, अयाम बीद, और बाकी जो मुहर्रम के आते हैं और अरफा का आता है, माशाल्लाह हम सब रखते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है तो वो आपके उज़र में आता है, अपनी सेहत को ज़रूर देखिएगा। कुछ ऐसी बीमारियां होती कि बिल्कुल मना कर देते डॉक्टर्स, तो अल्लाह को पता है आपकी नीयत, तो अपनी जान को भी देखना है। ये ना हो कि वो करने जाए फर्ज से भी जाए। फर्ज पहले ज़रूरी है, फर्ज रोज़े फना। क़यामत के दिन कुरान का सिफारशी बन के आना, वो सिफारशी बन के आएगा, बंदे पर साया करेगा। सूरत बकरा, सूरत आले इमरान, ऐसे साया करेंगे जैसे परिंदों के झुंड हो अपने पढ़ने वालों पे। क़यामत के दिन गवाही देने वाला होगा। और फिर पता है ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे कि उन्होंने महाजुरान कुरान को छोड़ा हुआ था। और अभी आपने गवाही पढ़ी ना, अभी आपने पढ़ी ना कि मैंने तुझे भूखा रखा और जो है रात को इबादत करता रहा। तो क़यामत के दिन गवाही देने वाला बनेगा। कारी कुरान के लिए इज्जत का ताज और अल्लाह की रजामंदी होगी। वालिदैन के सर पर नूर का ताज पहनाने का बाइस होगा। तो जो ऐसी माएँ इस वक्त मौजूद हैं जिन्होंने हिफ्ज़ कराया है, या ऐसी माएँ जो तालीमुल कुरान और सिखा रही हैं, ऐसे हलकों में भेज रही हैं, तो इंग्लिश के दर्स में भी भेजें बच्चों को, तो उनके सर पर नूर का ताज होगा। कुरान पढ़ने वालों का जन्नत में मकाम होगा। अल्लाह ताला फरमाए कि पढ़ता जा, और जहाँ रुकेंगे वही हमारा मकाम होगा। तो अल्लाह से हिदायत और रहमत मांग लेते हैं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। है हमारे रब, जब तूने हमें हिदायत दे ही दी है, हम इस हल्के में आ गए हैं और आते हैं हर ऑल्टरनेट डे से, तो हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। और हमें यहाँ पे तदब्बुर करते हैं, रूट वर्ड करते हैं, या इलाही लफ्जी तर्जुमा करते हैं, तफसीर करते हैं, दुआएं सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं, तो हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, जबकि तूने हमें हिदायत दे दी है। और हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर, बेशक तू बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। दिल जिस्म का अहम तरीन हिस्सा है। ईमान की दुरुस्तगी दिल की दुरुस्तगी पर मुनहसर है। अल्लाह ईमान में इजाफा कर दे। ज़ादत हम ईमाना, तकवा का मकाम भी दिल है, सोचने और समझने की जगह भी दिल है। तो कल्बे सलीम की हमने दुआ मांगी थी ना, दिल की सफाई के लिए कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिमालिन व बनीन वयजल लकुम जन्नाति वयजल लकुम अनहारा। नूह अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह ताला ने कहलवाया कि तुम तौबा कर लो, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। तुम्हारे लिए आसमान को खूब बरसाता हुआ भेजेगा, तुम्हारी माल और बेटों से मदद करेगा, तुम्हारे लिए नहरें होंगी, तुम्हारे लिए जन्नात होंगी, बागात होंगे, और वहाँ भी जन्नत होंगी। फिर दुआ,
اللہ سے دعا مانگنا کہ قرآن کو میرے سینے کی بہار اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو دعا مانگتے ہیں اللہم اجعل قرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ یہ ہم نانوں کا صیغہ ہے، ہم چونکہ زیادہ لوگ ہیں تو یہ جو پلورل ہے، ٹھیک ہے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اے اللہ، قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تیری محبت میں جمع ہوتی ہیں، الہی ان کی تمام جائز نیک تمنا اور آرزویں پوری کر دے، جو دعائیں مانگ رہے اللہ پوری کریے۔ اللہ، یہ قبولیت کی محفل ہے، فرشتوں میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے اللہ، غم اور تکلیف کے وقت پڑھنے کی دعا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی کو کوئی فکر و غم اور رنج و ملال لاحق ہو اور وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضٍ فی حکمکا عدل فی قضاؤکا اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسکا او علمتہ احدا من خلقکا او انزلتہ فی کتابکا او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ہم کہیں گے بیٹی ہوں، ٹھیک ہے، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اس سے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں سے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ اگر یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر، غم اور رنج و ملال کو دور کر کے اس کے بدلے وسعت اور خوشادگی عطا فرمائے گا اور اس کو خوشی نہ حاصل ہوگی۔ یہ بہت اکثیر دعا ہے، مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے اس دعا سے۔ پھر دعا مانگ ہاں اچھا، پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کرنے کے کام یہ ہے قرآن سے زیادہ تعلق جوڑیں، کیونکہ یہ اللہ سے جو ہے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کے خاص لوگ بنیں گے، آل اللہ اللہ کہیں گے، آل القرآن کہلائیں گے۔ قرآن سنتے وقت دل، سوچ اور عقل کو حاضر رکھیں۔ ابھی آپ نے پوری تفصیل پڑھی اس پہ۔ قرآن کو عبرت اور نصیحت کے لیے پڑھیں کہ اللہ، میں اس میں جو واقعات میں جو سزا ہے ملی ہیں قوموں کو، اس سے میں عبرت حاصل کروں، نصیحت حاصل کروں اور ایسے کام نہ کروں جس سے ان پہ عذاب آیا۔ اور پھر جو ہے اکیلے بیٹھ کر قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی تلاوت کریں، مل کر قرآن پڑھیں جیسے اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کو عمل کرنے کے لیے سیکھیں، سلف صالحین کا عمل کے لیے قرآن سیکھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا۔ تو پھر قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کے حدود کا خیال رکھیں، اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کریں۔ جو پڑھتی ہیں، جو سیکھتی ہیں، تو آپ کے عمل بھی بتا رہے ہوں کہ میں قرآن کی اسٹوڈنٹ ہوں، ورنہ لوگ کہیں گے بڑے درسوں میں جاتی ہے، بڑی اشراق پڑھتی، بڑی چاش پڑھتی، بڑی، گھر والے ہی پہلے کہہ دیں گے کہ عمل پہلے تو بچے ہی پکڑ لیں گے، آپ کے عمل تو نہیں ہے۔ دوپٹہ تو فلاں کے سامنے، چاچا کے سامنے اتر گیا تھا، ماموں کے سامنے، ماما کے سامنے اتر گیا تھا، چچا ماموں کے پکڑ لیتے ہیں۔ اور صحیح ہے، وہ بہت سچے بچے، بہت سچے بچے، من کے سچے، یعنی وہ جوان بچے بھی ہیں، میرے پاس تو نواسی اور جوان بچے، سب کے پاس، سب کا یہ عالم ہے۔ جتنا بھی علم حاصل ہو جائے اس کو آگے پہنچائیں، اس حلقے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بولیں، کوشش کریں کہ کم از کم میں 10 بہنوں کو لاؤں پوری ورلڈ اوور سے، دنیا سے، یا کم از کم ریکارڈنگ پہ لے لوں، کم از کم اس گروپ میں ایڈ کر لوں۔ دیکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کو، بتائیں میں ہر گروپ میں ڈالتی ہوں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بہن آ جاتی۔ قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل لوگ نہ بنے، قرآن دل کو نرم کرتا ہے، تو سنگ دل نہ بنے، یہ نہ ہو کہ فائدہ ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے
ہم نے جو 4 صفات پڑھائی، موعظتن، تو ایسی ہدایت، ایسا واعظ ہے جو دلوں پہ اثر کرتا ہے، اس میں نیکی اور بھلائی کی باتیں ہیں، تو یہ ہمارے دلوں پر اثر کرنے والا ہو، ہمارے عمل کو بدلنے والا ہو۔ پھر اللہ نے کہا شفاء لما فی الصدور، تو ہماری جو ہے شفا ہو، ہماری جو ہے روحانی جسمانی بیماریوں سے جس میں ہم ابھی سب لوگ مبتلا ہیں، تو تمام لوگوں کو شفاء کلیہ کا عملہ اجلا اس کی قرآن سے حاصل ہو جائے، اللہ کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہدایت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلا دے، جو فوز الکبیر ہے، بڑی کامیابی ہے اس دنیا میں رہ کر اس سے ہدایت حاصل کر کے ہمارے اعمال ویسے ہی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی تصدیق کرنے والے ہمیں اللہ تعالیٰ بنا دے، اور رحمت للمومنین، اور ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے رحمت بن جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں، آپ کے وقت میں، آپ کے مال میں، آپ کے فیملی میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ پھر سے دعا دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی، دعائیں دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی، تاکہ یہ قبولیت کی گھڑی قبول ہو جائے۔ اللہم زین وسلوکا قلبا سلیما، میں تجھ سے قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین۔ پھر اور دوسری دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انا اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا۔ اللہ قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے والا بنا دے۔ اللہ بہت پریشانیاں ہیں، غم ہے، دکھ ہے، سب کو ازالہ کرنے والا بنا دیجئے، سب سے نجات دے دیجئے۔ بس طامت القبریٰ، اس دن کی، اس قیامت کی گھڑی کی فکر ہو جائے، اس کے لیے ہمارے عمل کریں اچھے سے۔ اور پھر یہ والی دعا، تو چلے اس کو تو آپ نے اسکرین شاٹ لے ہی لیا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کی دعا، بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر ٹھیک ہے انشاءاللہ اب ہماری جو ہے وہی ہم سورۃ یونس ہماری کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، آگے پڑھیں گے آیت 59 سے انشاءاللہ۔ تو بدھ کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو اگر کوئی بات رکھنی ہو ان آیات سے، اس ٹاپک سے متعلق جو پورا ٹاپک ہمارا گیا ہے، تو کسی کو کچھ کہنا ہو تو آپ کی بات رکھ سکتے ہیں، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ۔ جی کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ اس میں ایڈیشن کرنا ہو، کچھ بتانا ہو آپ لوگوں کو؟